औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा मौज़ू है रमूज़े औक़ाफ़। रमूज़े औक़ाफ़ दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, रमूज़ और औक़ाफ़। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मानी है इशारात। औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है जिसका मतलब है ठहरना या इशारात पर रुकना। यानी जुमले में जहाँ पर इशारात पर रुकना मकसूद हो तो वहाँ पर रमूज़े औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। तारीफ़ इसकी यूँ बनेगी, इस्लाम में रमूज़े औक़ाफ़ से मुराद वो अलामात हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा करती हैं ताकि बात को समझने में आसानी हो। तहरीर में रमूज़े औक़ाफ़ की अहमियत समझने के लिए मिसाल देखिए। पहली सूरत रोको मत जाने दो, दूसरी सूरत रोको मत जाने दो। यहाँ पर सख्ते का मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया गया तो मानी और मफाहिम जो है वो बदल गए। मुराद रमूज़े औक़ाफ़ का इस्तेमाल जो है वो मफ़हूम को समझने में, मफ़हूम को वाज़ेह करने में हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इबारत के हवाले से, जुमले के हवाले से रमूज़े औक़ाफ़ में पहली जो अलामत है वो सख्ता है जिसे कौमा कहा जाता है। सख्ते का इस्तेमाल इबारत में बाकी अलामात की निस्बत कदरे ज़्यादा होता है। इबारत में सख्ता सबसे मुख्तसर वक्फ़ा है जो फ़िक्रे के अंदर मुख्तलिफ वक्फ़े या ठहराव के लिए इस्तेमाल होता है। जुमले में जहाँ ये अलामत आए वहाँ थोड़ा ठहरना चाहिए। एक दूसरे के बदल के तौर पर आने वाले इस्मा मुतरादिफ़ात किसी वाक़े के जुज़ियात में इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। मिसालें देखिए। पहली मिसाल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सूबे हैं। दूसरी मिसाल हकीमुल उम्मत सख्ता, शायर मशरक़ सख्ता, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार लाहौर में है। उमैर सख्ता, शुएब और अहमद अच्छे दोस्त हैं। अब देखिएगा कि उमैर और शुएब के दरमियान में हमने सख्ता इस्तेमाल किया। अगर ये सख्ता हटा दिया जाए तो पढ़ने वाला इसे एक नाम या एक फ़र्द का नाम समझ सकता है। मुराद सख्ता की अलामत ने कारी पर, पढ़ने वाले पर वाज़ेह कर दिया कि ये दो नाम हैं। अगली अलामत देखिएगा वक्फ़ा, जिसे सेमी कोलन कहा जाता है। जहाँ इबारत में सख्ते से ज़्यादा ठहराव मकसूद हो वहाँ ये अलामत लगाते हैं। जहाँ जुमले या फ़िक्रे के बड़े बड़े अज्जा को एक दूसरे से अलग करना हो या किसी जुमले के मुख्तलिफ अज्जा पर ज़ोर देना मकसूद हो तो ये अलामत इस्तेमाल होगी। मिसालें देखिएगा। पहली मिसाल लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का, कोयटा बलूचिस्तान का और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का शहर है। दूसरी मिसाल जो करेगा वक्फ़ा सो भरेगा। मुझे बात को बढ़ाना मकसूद न था इसलिए खामोश रहा, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देता। इससे अगली अलामत हमारी है राबिता। राबता को कोलन कहा जाता है। यह अलामत वक्फे से ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। किसी का कौल नकल करने के लिए या साबिका जुमले की वजाहत के लिए यह अलामत इस्तेमाल होती है। मिसालें देखिएगा। सच है राबता की अलामत, इत्तफाक में बरकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज मोमिन की मिराज है। किसी दाना का कौल है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। ख़त्मा, इसे अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप कहते हैं। अलामत थोड़ी मुख्तलिफ है। अंग्रेज़ी में सिर्फ डॉट होता है, ख़त्मा में उस एक हल्की सी लकीर कह सकते हैं या 3 डॉट के बराबर जो है ख़त्मा की अलामत होगी।
تعریف اس کی یہ ہے، یہ علامت بھرپور ٹھہراؤ کی علامت ہے، یعنی کہ جہاں پر مکمل وقفہ مقصود ہو یا جملہ مکمل ہو رہا ہو وہاں پر یہ علامت استعمال ہوگی۔ اس کے علاوہ مخففات کے بعد یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ شہید نے کھانا کھا لیا، شہید نے کھانا کھا لیا، اب یہ جملہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد خاتمہ کی علامت استعمال ہونی چاہیے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کے بعد جملے کے آخر میں خاتمہ کی علامت۔ کلیم اللہ نے MBBS کا امتحان پاس کر لیا، تو یہاں پر انگریزی الفاظ کے مخففات آئے تو وہاں پر ہم نے خاتمہ کی علامت کا استعمال کیا ہے۔ اگلی علامت ہے تفصیلیہ۔ عبارت میں کسی بات کی تفصیل بتانے سے پہلے جو علامت استعمال ہوتی ہے اسے تفصیلیہ کہتے ہیں، یعنی جب کسی بات کی تفصیل مقصود ہو تو یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثالیں، پاکستان کے زرعی شہر درج ذیل ہیں، تو اس کے بعد ہم شہروں کے نام لکھنا چاہیں گے تو تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے اور اگلی لائن سے شہروں کے نام شروع کریں گے۔ اسی طرح پاکستان کی اہم زرعی اجناس یہ ہیں: گندم، کپاس، چاول، اور اس طرح آپ ان کو جتنا لکھنا چاہیں شامل کر کے لکھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے گا، حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات یہ ہیں، تفصیلیہ کی علامت، اور نیچے خطبہ مکمل طور پر درج کر دیا جائے گا یا اس کے نکات جو ہیں وہ درج کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا تفصیلیہ، یعنی تفصیلیہ جب بھی ہم کسی بات کی تفصیل درج کرنا چاہ رہے ہوں گے تو تفصیلیہ کی علامت استعمال ہوگی، اور اس لائن کو چھوڑ کر اگلی لائن پر یعنی کہ نئے پیراگراف کی صورت میں وہ پیراگراف یا وہ تفصیلات جو ہے درج کر دی جائیں گی۔ وہ نمبرنگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں اور اقتباس یا ایک پیراگراف کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس سے اگلا ہے علامت کا سلسلہ سوالیہ، یعنی کہ اگلی علامت ہماری ہے سوالیہ۔ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ جب عبارت میں کسی سے کوئی بات پوچھنا یا دریافت کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال ہوگی۔ آپ کب تشریف لائیں گے؟ سوالیہ علامت۔ آپ نے اردو کے کتنے خلاصے یاد کر لیے ہیں؟ تیسری مثال دیکھیے، آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ سوالیہ علامت۔ اس کے بعد ہے فجائیہ یا ندائیہ، اس کو استجابیہ بھی کہا جاتا ہے۔ عبارت میں کسی کو پکارنا مقصود ہو یا کسی بھی جذبے کا اظہار مقصود ہو تو یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ ویسے ان کو علیحدہ معنی یا الفاظ کے صورت میں پڑھا اور دیکھا جاتا ہے۔ مراد کہ اگر کسی کو مخاطب کرنا ہو تو ہم اس کو ندائیہ کہتے ہیں، اور اگر کسی جذبے کا اظہار ہو تو اس کو ہم فجائیہ کہتے ہیں۔ مثلا یا اللہ، اس کے بعد ندائیہ کی علامت رحم فرما۔ سامعین کرام، ندائیہ کی علامت ضمیر زندہ ہو تو قومیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی مثال دیکھیے گا، آہا، یہاں پر جذبہ ہے یعنی خوشی کا اظہار ہے تو یہاں پر اس کو ہم فجائیہ کہیں گے۔ پاکستان جیت گیا۔ کاش، فجائیہ کی علامت ہم پاس ہو جاتے۔ استجابیہ یعنی کہ کوئی منفرد بات ہو یا عجب بات ہو، اس کو ہم فجائیہ کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یا اس کو علیحدہ نام دینا چاہیں تو استجابیہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وابین۔ جب کوئی اقتباس یا کسی قول کو نقل کرنا مقصود ہو تو دونوں اطراف میں یہ علامت لگاتے ہیں، یعنی جملے میں اگر کسی کی کہی ہوئی بات کو ہو بہو درج کرنا ہو تو وہاں پر وابین کا استعمال کیا جاتا ہے یا وابین کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔
مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب جو انہوں نے فرمایا وہ ہم آگے واو میں درج کریں گے. دوبارہ دیکھیے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واو کی علامت شروع ہو رہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب یہ تمام جملہ جو ہے وہ واو میں آ گیا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوا یا انہوں نے فرمان جاری کیا. قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور کام. لاہور کا جغرافیہ پطرس بخاری کا مزاحیہ مضمون ہے. تو یہاں پر کسی اہم بات کو درج کرنا ہو یا کسی کا قول ہو بہو درج کرنا ہو تو اس صورت میں یہ علامت چونکہ استعمال ہوتی ہے، تو لاہور کا جغرافیہ اس کو اہم بنانے کے لیے یہ علامت استعمال کی گئی. قوسین. تعریف: جب تحریر میں ایسا جملہ یا لفظ آ جائے جس کے بغیر بات مکمل تو ہو لیکن اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو اس سے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہو یا مفہوم جو ہے بڑھ جائے. یا دوسرے لفظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ جملے میں آئے تو معنی کو آسان کر دے یا معنی کو کچھ واضح کر دے. اگر وہ جملے میں شامل نہ بھی ہو تو جملے پر کوئی اثر پیدا نہ ہو رہا ہو. مثلا مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے. اب یہ مکمل جملہ ہے، لیکن اگر کتاب کے آگے قرآن مجید لکھ دیا جائے اور اسے قوسین میں درج کر دیا جائے، اسے ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں. جملہ معترضہ کے اندر جو ہے لازم بات ہے کہ اگر وہ نہ بھی ہو تو اس سے جملہ مکمل دکھائی دے رہا تھا، اس میں مفہوم پر کوئی اثر پیدا نہیں ہو رہا تھا. لیکن اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ رب العزت کی کون سی کتاب کی بات کی جا رہی ہے تو اس پر واضح ہو جائے گا یہ قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے. اسی طرح آپ کا برخوردار بہت بہادر ہے. اب یہ جملہ مکمل ہے لیکن آپ کا برخوردار قوسین کے اندر علی حمزہ لکھا ہوا ہے تو یہ جملہ معترضہ ہے. یعنی کہ اگر برخوردار کا نام جاننا کوئی چاہتا ہے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ اس کا نام علی حمزہ ہے. جی بیٹا، یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا، آج کا عنوان تھا جو کہ مکمل ہوا. تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلے عنوان کے ساتھ ملتے ہیں.